بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مسجد قبلتین کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت تک یہی اہل ایمان کا قبلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اس بات کا اہتمام فرماتے کہ نماز کے وقت خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والے حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ شمال کی طرف ہوتا تو خانہ کعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مکہ جنوب میں تھا اور بیت المقدس شمال میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے قبلہ رخ ہوتے تو فطری طور پر خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی کہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آ جائے۔ رجب یا شعبان 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم ملا۔ اس لحاظ سے یہ مدت 16 ماہ بنتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول 1390 میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تحویل قبلہ کا حکم ایسے وقت میں آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری صحابی کے گھر میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ میں حضرت ام بشر رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے تو ام بشر رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت بشر بن البراء بن معرور بھی صحابی ہے اور ان کے والد حضرت برا اور والدہ ام بشر بھی صحابیہ کی پاکیزہ جماعت میں شامل ہے۔ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے 2 رکعت پڑھا چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ تبدیل کیا اور پچھلی صف کے آگے جا کر جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صفوں میں کھڑے کھڑے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ لیا۔ اس جگہ آج وہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔